بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام معید جعفری ہے۔ بلاگ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ 1400 دیہات پنجاب کے اس وقت زیر عام ہے، اور اس کے علاوہ جو آگے معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے، لوگوں کی پراپرٹی کے ساتھ جو ہوا ہے، پاکستان کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک لاہور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وہاں تک پانی آیا ہے۔ یہ ساری کی ساری سچویشن اس وقت انتہائی ابتر ہے۔ تو شاہدرہ سے پانی اتر رہا ہے، مگر اس وقت بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا ابھی تک جو مانسون کا سسٹم پنجاب کے اوپر ابھی تک آیا ہے، وہ اس وقت پنجاب کے اوپر ہے، اور وہ جو ہے اگلے 24 گھنٹے کے اندر کافی زیادہ، یہ 9th اسپیل آف مانسون رینز ہے، اور وہ کافی زیادہ تباہی مچا سکتا ہے۔ وہ ساری سچویشن کو ایڈ کر کے مزید خراب کر سکتا ہے۔ مگر یہ سب کا سب جو ہوا ہے، اس میں جو لیک آف پریپیئرڈنیس ہے، ارلی وارننگ سسٹمز کی جہاں تک بات ہے، جو وارننگز بار بار دی جاتی رہیں، ان کا جہاں تک مسئلہ ہے، اگر وہ سب کچھ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ کمال ہو گیا، اور میں کہتا ہوں ایک مثالی رسپانس تھا، اگر وہ سب کچھ صحیح ہوتا تو کیا 1400 گاؤں پنجاب کے زیر آب ہوتے اس وقت؟ اگر وہ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا تو کیا وہ سب کا سب پانی ان پورے علاقوں میں؟ کیونکہ اگر آپ پریپیئرڈ ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، آپ کو پہلے بھی وارننگز آ چکی ہیں، آپ کو انڈیا کے حوالے سے بھی پتا ہے، تو پھر آپ اگر چینلائز کر رہے ہیں اس واٹر کو، آپ کوئی پریپیئرڈنیس اسی کو کہتے ہیں نا، کہ اس پانی کو آپ روک تو نہیں سکتے، مگر آپ اس کو چینلائز کر سکتے ہیں۔ تو اتنا خوبصورت کیا ایسے زگ زیگ کر کے چینل بنایا ہے کہ 140 دیہات جو 1400 دیہات جو ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں؟ تو اس کو آپ بہترین رسپانس کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک ریاکشن، یہ ایک دنیا پوری کے اندر ہوا کرتا ہے۔ تو یہ نہیں کہتا کہ وزیر اعلیٰ نے آ کر ہاتھوں سے پانی نکالنا ہوتا ہے، لیکن ایک لیڈرشپ ہوتی ہے کہ جہاں پر پوری دنیا کے اندر کسی علاقے کے اندر جب کوئی آفت آتی ہے یا آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں وارننگ، ہریکینز ہوتی ہیں امریکہ کے اندر، تو جس کیا کہتے ہیں اسٹیٹ کے اندر ہوتی ہے، اگر اس کا جو ہیڈ ہے وہ ملک سے باہر جو ہے گھومتا پھرتا رہے، اور واپس اس دن آئے جب ایک دن رہ گیا ہو، بلکہ وہ بھی گزر گیا ہو، سیلاب ہٹ کر جائے تو اسی رات وہ لینڈ کر رہا ہو، تو وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ مگر ہمارے یہاں پر بیوروکریسی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ ہمارے ہاں یہ فیکٹر ہے کہ ہم نے آج تک ضمنی، جسے کہتے ہیں لوکل باڈی الیکشنز جو ہیں، ان کو سیریسلی لیا ہی نہیں۔ وہاں پر ڈسٹرکٹ لیول کی حکومتیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ جو بھی پالیسی اوپر بنی، جو بھی وارننگ اوپر جب بھی آئی، وہ وہاں تک ڈسٹرکٹ لیول پر کوئی اس طرح کا میکنزم ہی گورننس کا نہیں ہے کہ وہ نہ ان کے پاس جو ڈسٹرکٹ کاؤنسلز ہیں، ان کی نہ ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، نہ ان کے پاس پیسہ ہے، وہ کیا کرے؟ سب کچھ اوپر سے ٹاپ ڈاؤن آ کر جو ہے بڑے چودھری نے ہی آ کے کرنا ہے، تو پھر وہ سارا کچھ وہاں تک پہنچنے تک، چونکہ وہ ایک سسٹم آپ ان پلیس نہیں ہے، تو یہ سارے کا سارا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ اس سارے ریاکشن کے اندر جو سارا نقصان ہوا، وہ اس میں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ مانسون میں بارشیں زیادہ ہونی ہے؟ کیا ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ بھارت ہمارے ساتھ کسی نہ کسی قسم کی آبی جارحیت کرے گا، اور اس میں ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ چین اوپر، چونکہ بھارت سے بھی اوپر ہے، تو اس کو تنگ کرے؟ مگر جہاں تک چین کی بات ہے، تو وہاں سے آج کی سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو سب سے بڑا دھچکا اس وقت پاک چین تعلقات میں لگ گیا ہے۔ اور وہ دھچکا کیا ہے کہ چین نے سی پیک سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ وہ ہاتھ کیسے کھینچا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کیوں کھینچا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جو سی پیک ہے اس کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے ML1، مین لائن 1۔ یہ وہ ریل کی ٹرین کی پٹری ہے جو کہ سی پیک جسے راستہ جسے کہتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا حصہ تھی۔ اس میں ML1 ہے، مین لائن 1، اور پھر ML13 ہے، مین لائن 13۔ اس کو چین نے فائنانس کرنا تھا، جو کہ تقریباً کچھ 7 ارب ڈالر بنتا ہے، مگر پاکستان اس کے پیچھے لگا رہا۔ چین نے اس کا وعدہ کیا ہوا تھا، سی پیک کے تحت اس کو بننا تھا۔ چین نے پاکستان کو اب اتنا کوئی یقین ہو گیا ہے کہ چین جو ہے اس کو ٹکا سا جواب دے دیا پاکستان کو، اور سی پیک کے اس بڑے پروجیکٹ سے ہاتھ کھینچ لیا ہے مکمل طور پر، اور جس کی وجہ سے پاکستان نے اب ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اس ML1 کو فائنانس کروانے کے لیے 7 ارب ڈالر جو ہے اس کا قرضہ لینے کے لیے پوری کوشش اور سر دھڑ کی بازی لگا دی، اور وہ تھوڑا بہت انٹرسٹڈ بھی ہے کہ وہ کر دے گا ایشین ڈیولپمنٹ بینک۔ اب یہ تو آپ کو پتہ لگا کہ چین نے ہاتھ کھینچ لیا ہے، یہ پتہ لگانا انتہائی ضروری ہے کہ کیوں کھینچا ہے۔ تو آپ میرا خیال ہے سمجھدار ہیں، جانتے ہوں گے کہ کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ پیار محبت کی پینگیں امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ نہ صرف بڑھا رہا ہے، بلکہ اکھ میں ٹکا بھی کر رہا ہے، اور اس سب کے اندر جس کی بنیاد سب سے بڑی یہ ہے کہ چین نے امریکہ کے ساتھ
اپنی سرد جنگ جو اس کی ٹریڈ وار کے طور پر چل رہی ہے، اس میں امریکہ کے اوپر تمام کے تمام معدنیات جو بہت خاص ریئر ارتھ منرلز ہوتے ہیں وہ ان کو دینے پر بین لگا دیا، جس کی وجہ سے تاکہ امریکہ کو نقصان پہنچے اور امریکہ کے پاس وہ منرلز نہ جائیں گے۔ منرلز کس چیز میں استعمال ہوتے ہیں؟ الیکٹرانکس سے لے کر ویپنز تک میں، میزلز تک میں، ہر چیز کے اندر یہ منرلز استعمال ہوتے ہیں۔ جب امریکہ کو نہیں ملیں گے تو امریکہ کے لیے کافی بڑی مشکل ہوگی، جس کا چین کو فائدہ ہوگا امریکہ پر پریشر ڈالنے کے لیے۔ لیکن پاکستان نے کہا کہ جی ٹھہر جاؤ بنین میں دیں گا، اور پاکستان نے امریکہ کو وہ سارے کے سارے منرلز جو ہیں اس کے ساتھ منرل ڈیل ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر ان کو اچھی باتیں اور اچھے وعدے کر دی ہے، جس کی وجہ سے اب یہ ML1 اور جو ہے یہ بیسیکلی کراچی روڑی لائن ہے، 3.1 ارب کا میرا خیال ہے صرف ML1 ہی ہے، اور اس کے ڈالر کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے اندر وہ انتہائی خاص کیوں ہے؟ کیونکہ وہ وہی ٹریک ہے جہاں سے ریکو ڈگ کا سونا نکل کر اسی ٹریک سے کراچی تک جانا ہے، یہ دوسرے شہروں تک جانا ہے۔ یہ وہی ٹریک ہے ML1 اور ML13 جہاں سے منرل ریزروز پاکستان کے ہیں وہ وہاں سے نکلیں گے، اور ان ٹریکس کے تھرو مین جگہوں پر جہاں سے شپ کیے جا سکتے ہیں، بندرگاہ ہو یا آپ کہہ لیں دوسرے شہر وہاں تک جا سکتے ہیں۔ سو بنیادی طور کے اوپر چین کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے کہ بھئی معدنیات دو تم امریکہ کو، اور تمہارے لیے ریڈ کارپیٹ رول آؤٹ کروں میں، تمہاری لائنیں فائنس کروں میں۔ تو یہ کس طرح کی دوستی ہے کہ پاکستان اس ملک کے ساتھ انتہائی خطرناک سٹیپ ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چھوٹا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے، دس از اے سیریس میٹر، پاکستان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ اور اس سب کو دیکھتے ہوئے اب ہم لوگ جو ہیں جس ڈینجرس زون میں اس وقت آ گئے ہیں کہ ہم لوگ ایک جانب آپ نے دیکھا چین ادھر بھی جا کے بیٹھا ہے، سو اب پانی کے حوالے سے بھی ہم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دی، کیونکہ ہمارے پاس واحد اس کا راستہ یہی تھا، جو کہ چین نے ان کو ایک دو دفعہ ہلکی پھلکی سی ہوا ان کو سمجھائی ہے کہ بھائی اگر ادھر سے یہ حرکت کی تو اوپر سے ہم بھی تمہارے ساتھ یہی کریں گے، مگر اب تک پاکستان ان کو ناراض کرتا ہے، چین کو جو کہ نظر آ گیا ہے کہ وہ ناراض ہو گئے، تو پھر اب پانی کے حوالے سے بھی میرے خیال ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ جاگ دے رہنا ساڈے تے نہ رہنا، اب پاکستان کو خود ہی مینج کرنا پڑے گا، اور اگر ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو پھر یہ پالیسیز جو ہے نئے جو ہے طریقے سے، یہ پرانے جو آج سے 1970 کے زمانے کے سیلاب کو مینج کرنے والے معاملات سے نہیں نکلیں گے تو پورا پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، آپ اپنے آپ کو سیف رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔